اس وقت امت پہ سخت وقت ہے۔ دنیا کی دو بڑی طاقتیں کفر کی، یہودی اور عیسائی، ہمارے ایران کے بھائیوں پہ حملہ آور ہیں۔ ہم سب کے ذمے ہے ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت پر آخرت میں بڑا عذاب کوئی نہیں ہے، ان کا عذاب دنیا میں ہی ہے، یہ قتل ہوں گے، شہید ہوں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، یہی ان کی سزا بن کے ان کو دوزخ سے نجات مل جائے گی۔ قرآن میں آتا ہے تمہارے سب سے بڑے دشمن یہودی، یہ واحد قوم ہے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ اللہ ان کو ذلیل کرے، خوار کرے، اور ہمارے ایران کے مسلمان بھائیوں کی اللہ مدد کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله۔ الحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك عادل قادر، يحق الحق ويبطل الباطل، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار، ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سے ایک سوال کرتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء، کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو، اپنے آپ بن گئے ہو؟ ام ہم الخالقون، یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ ام خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں؟ یہ تین سوال ایک جگہ اللہ ہم سے کرتا ہے کہ میرے بندو یہ بتاؤ، کسی بنانے والے کے بغیر بن گئے ہو؟
کوئی دنیا میں چیز دکھاؤ جو بنانے والے کے بغیر بن گئی ہو۔ علامہ اقبال ہمارے شاعر فرماتے ہیں، ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد۔ کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنتی، لوہا ہزاروں سال پڑا رہے، پڑے پڑے وہ خنجر نہیں بن جاتا، چھری نہیں بن جاتا، چاقو نہیں بن جاتا، ہزاروں سال پڑا رہے، جو اس کی شکل ہے وہی رہے گی۔ ایسا آج تک نہیں ہوا کہ 2000 سال گزرے اور وہ ایسے خنجر میں تبدیل ہو گیا، چھری میں تبدیل ہو گیا، چاقو میں تبدیل ہو گیا۔ ہیچ حلوائی نشد استاد کال، تا غلام شکر ریز نسد۔ کوئی آدمی کسی کام میں ماہر نہیں بنتا جب تک کسی استاد کی شاگردی نہ اختیار کرے، جب تک وہ کسی سے سیکھتا نہیں وہ کوئی کام کر نہیں سکتا۔ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ مولانا روم مولوی سے مولانا اس وقت بنے جب شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ مولانا روم فلسفی عالم تھے، قرآن و حدیث کے عالم نہیں تھے، فلسفہ اور منطق اور ان عقلی چیزوں کے عالم تھے، اور اس زمانے میں اس کی قدر تھی۔ شمس تبریز ایک دن ان کے درس میں آ گئے۔ میں قونیہ ترکی گیا ہوں، مولانا روم کے مزار پر بھی، شمس تبریز کے مزار پر بھی، دونوں پیر مرید قریب قریب دفن ہیں۔ تو وہ بالکل ایک دیہاتی شکل، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا اور دیہاتی پگڑی۔ مولانا روم ایسے ان کے سامنے شاگردوں کی ایک ہزاروں کی تعداد تھی، سامنے ان کے کتابیں پڑھی تھیں جو انہوں نے ہاتھ سے لکھی تھیں، اور مسجد کا حوض قریب تھا۔ تو وہ آ کے تھوڑی دیر دیکھتے رہے۔ مولانا روم نے ایسے دیکھا، انہوں نے کہا جٹ جا کدو آ گیا ان پڑھ۔ تو تھوڑی دیر کے بعد شمس تبریز بولے، مولانا صاحب این چیست، یہ کیا ہے یہ جو آپ کے سامنے کتابیں پڑھی ہیں، این چیست کیا ہے؟ انہوں نے بڑے تکبر سے کہا، این آن است کہ تو نمی دانی، او میاں اے وہ شاید جڑی تینوں پتہ کوئی نہیں، کیوں پوچھنا ہے؟ تینوں کیا پتا، تو جٹ جہا بندہ ہے، تو انہیں کتاباں دا پوچھتا پہ ہیں، تینوں کی پتا؟ شمس تبریز آگے بڑھے اور کتابوں کو یوں دھکا دیا، ساری کتابیں حوض میں چلی گئیں، پانی میں۔ مولانا روم صاحب اپنا سر ناپ لے، ہو تیرا بیڑا بڑھ جاوے۔ اس زمانے میں پریس تو تھے نہیں کہ چلو بھئی بازاروں اور کتاب لے آؤ، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں۔ وہ تو میری حیاتی گال چھڑی، میری 30 سال دی محنت تینوں کی واج گئی آئی، تینوں میرے نال دشمنی کی آئی، وہ کی کیتا ہے ہوں ہور 30 سال میں کتھوں لیاواں لکھن واسطے۔ شمس تبریز ہنستے رہے اور مولانا روم صاحب غصے میں
بھرے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد شمس تبریز نے حوض میں چھلانگ لگائی، کتاب نکالیں حوض این چھنڈ کے وچوں مٹی نکلے تے چاہ تے رکھ دے میں، پھر دوئی کتاب کڈی سکی، بالکل سکی، انہوں اینج کر کے چھنڈنوں دے وچوں مٹی نکلے، ان چاہ تے اینج رکھ دے میں، 1 2 3 4 جتنیاں کتاباں ہیں ساریاں کڈیاں سکیاں، وچوں مٹی اڑدی پئی، این جاڑ کے تو نہ این ساریاں لین اچ رکھ دیتی ہیں۔ ہن مولانا صاحب دی واری آئی، وہ کہنے لگی این چیز تو کوئی ایک ہی شے ہے۔ پہلے شمس تبریز نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بڑے تکبر سے کہا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، پوچھتا کیوں میں؟ ہن مولانا صاحب دی واری آ گئی، وہ کہنے لگے این چیز کوئی ایک ہی شے، پانی چ سکیاں کتاباں تو کٹ دیتی ہیں، یہ کیا ہے؟ شمس تبریز فرمایا این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا۔ بس مولانا روم نے کتاباں اتھائیں چھڑیاں، فلسفے منطق ہر شے وچے چھڑی، تے شمس تبریز دا لڑ نہ پلیا۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ اللہ دنیا کے انسانوں سے پوچھتا ہے خود بنے ہو، آپے بن گئے ہو؟ نہیں۔ اپنے آپ کو بنایا ہے؟ نہیں۔ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں؟ نہیں۔ تو پتہ تو کرو تمہارا خالق کون ہے، پتہ کرو تمہیں بنایا کس نے ہے، پتہ کرو یہ زمین کو فرش کس نے بچھایا، آسمان کی چھت کو کس نے اٹھایا، اور مارچ کے موسم میں دسمبر کی ٹھنڈ پھر لے کے آ گیا، یہ کون کر رہا ہے؟ پتہ کرو کون ہے تمہارا بنانے والا؟ کوئی پتہ نہیں۔ آج تک کافروں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا بنانے والا کون ہے اور اس نے کیوں بنایا ہے، اور وہ کس طرح ایک نطفے کو انسان میں بدلتا ہے، کیسے اس میں زندگی کی حرکت شروع ہو جاتی ہے، اس میں روح پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، اسے مارتا کون ہے، یہ مرتا کیسے ہے؟ پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، 1 ہفتے بعد مر جاتے ہیں، 70 سال بعد مرتے ہیں، 80 سال بعد مرتے ہیں، 30 سال بعد مرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ چونکہ ان کے پاس اللہ کا علم کوئی نہیں، نبی کا علم کوئی نہیں، تو وہ بالکل اندھے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اس کا جواب اللہ کے پاس ہے جس نے پیدا کیا، اس کا جواب اللہ کے پاس ہے جس نے یہ نظام بنایا، یہ نظام چلایا۔ ان ربکم اللہ، سنو تمہارا بنانے والا رب اللہ ہے، اللہ ہے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین آسمان کو بنایا کتنے دن میں؟ فی 6 ایام، 6 دن میں بنایا۔ 6 دن 24 گھنٹے والے نہیں، آخرت دے 6 دن، ایک دن 1000 سال کا، ایک دن 1000 سال کا، 6000 سال میں اس کائنات کا نقشہ بنایا۔ ثم استوى علی العرش، عرش پر تخت بچھایا۔ یغشی اللیل النہار، کبھی رات لایا کبھی دن لایا، کبھی دن لایا کبھی رات لایا، کبھی رات کو لمبا کیا۔ یولج اللیل فی النہار،
کبھی دن کو لمبا کیا، یولج النہار فی اللیل، اب دن لمبے ہو رہے ہیں، راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، پہلے راتیں لمبی ہو رہی تھی، دن چھوٹے ہو رہے تھے، یہ لمبے ہو رہے ہیں، تم چھوٹا کر کے دکھا دو، راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، تم لمبی کر کے دکھا دو۔ یطلبہ حثیثا، دن اور رات کو آگے پیچھے چلاتا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اس کے تابع ہے، چاند اس کے تابع ہے، ستارے اس کے تابع ہیں، کل کائنات اس الشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ سورج ایک راستے پہ چلتا ہے۔ دیکھو سورج ٹھوس چیز کوئی نہیں، سورج گیسوں کا مجموعہ ہے، گیس۔ کبھی گیس بھی ایسے سیدھے راستے پہ چلتی ہے؟ اربوں سال سے سورج جس راستے پہ چلتا ہے اس سے ایک سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ خود بدلتا ہے 2-3 سینٹی میٹر، لیکن اس سے اوپر نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے۔ اور گیس ہے، کوئی لوہا نہیں، کوئی مٹی نہیں، کوئی پتھر نہیں، کوئی تانبا نہیں، کوئی پتل نہیں، گیسوں کا مجموعہ ہے۔ گیس کو ایک راستے پہ چلانا، زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے سورج، زمین سے 12 لاکھ گنا۔ اس کی رفتار 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ 90 کلومیٹر پہ گاڑی بھاگ رہی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ گاڑی بھاگ رہی ہے، تیز بھاگ رہی ہے۔ 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ سورج کی رفتار ہے، اور گیس ہے۔ کون ہے جو نہ ایدے من دیندہ نہ ایدے من دیندہ؟ کون ہے؟ اور اس میں ہیلیم ایک گیس ہے، اس میں دھماکہ ہوتا ہے تو وہ ہائیڈروجن گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہیلیم سے ہائیڈروجن میں دھماکے سے زمین گیس تبدیل ہوتی ہے، اس دھماکے میں 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کی طاقت ہوتی ہے۔ 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ پھر بھی نہ کھبے جاندہ نہ سجے جاندہ، کچھ سوچو تو صحیح۔ اتنے اب یہ جنگ چل رہی ہے، اتنے بڑے دھماکے ہو رہے ہیں تو بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں، سڑکیں تباہ ہو رہی ہیں۔ 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر دھماکہ ہوتا ہے، اور مجال ہے سورج ادھر چلا جائے یا ادھر چلا جائے، یا اس کو دھکا لگ گیا اور آگے چلا جائے، یا دھکا لگ گیا اور پیچھے چلا جائے، یا اوپر چلا جائے یا نیچے چلا جائے۔ کیا رب کہتا ہے؟ الشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے راستے پر چلتا ہے۔ کیوں؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تیرے رب نے اس کو باندھا ہوا ہے، تیرے رب نے اس سے پکڑا ہوا ہے، اسے چلایا ہوا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی تیرے رب نے منزلیں طے کر دی ہیں۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، کل میں نے چاند دیکھا، نکا جا باریکین جو میں لکیر ہوندی ہے، اور اسی کو پھر وہ بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 14 پہ جا کے پورا کرتا ہے، 15 پہ پھر اسے چھوٹا کرنا شروع کرتا ہے، اور 27 کو اسے غروب کر دیتا ہے۔ 3 دن وہ غائب رہتا ہے، یکم کو پھر اللہ اسے نکالتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ چاند 2,40,000 کلومیٹر کی چوڑائی میں ہے، لیکن ایک باریک بال کی طرح نظر آتا ہے، باقی چاند کتھے جاندہ ہے؟ کبھی اللہ کی قدرتوں میں غور کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر فانما انت مذكر لست عليهم بمسيطر۔
الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ عربوں سے بات ہو رہی ہے نا، تو سب سے قریب جو چیز ہے پہلے اللہ اس کو ذکر کرتا ہے۔ اور جس اٹھتے بیٹھے ہوئے ہو کدی انہوں ویکھیا تا کرو کہ کیوں جا بنا ہے؟ اونٹ کو دیکھو تو صحیح یہ کیسے بنا ہوا ہے، کوئی شے سدھی نہیں، ہر شے ڈنگی چبی ہے، ہر شے۔ اور کیسی سواری ہے؟ ریت کا بادشاہ۔ ہمارا ریت پہ پاؤں پڑ جائے، چھالا پڑ جائے، اور وہ ہزاروں کلومیٹر ریت پر چلتا ہے۔ اللہ نے ایسے کشن لگائے ہیں اس کے پاؤں میں کہ انہوں ہوندا ہی کچھ نہیں، انہوں ریت دی گرمی لگدی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو یہ کس نے بنایا ہے۔ پھر اس کے گھٹنے گوڈے کیسے عجیب بنائے ہیں کہ وہ بیٹھتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے۔ کسی جانور کے ایسے گوڈے نہیں بنائے جیسے اللہ نے اونٹ کے بنائے ہیں۔ تو یہ کیسے کر لیتا ہے؟ 1000 لیٹر پانی اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، اور پیاسا 10 دن 12 دن چلتا رہتا ہے، انہوں پانی دی لوڑ ہی نہیں پندی، وچوں ہی پانی پیندا رہ جاندہ ہے۔ یہ اس کو کس نے بنایا ہے؟ سارے انسانوں کی، جانوروں کی آنکھوں کے اوپر بالوں کے 2 یہ تار ہیں 2، اور اونٹ واحد جانور ہے جس کے 4 لکیریں، 2 اوپر 2 نیچے، ساڑی ایک ہیٹھاں ایک اتے، اور اونٹ کی 2 اوپر 2 نیچے۔ جب ریت کا طوفان اٹھتا ہے تو وہ ان کو ایسے ملا لیتا ہے، ریت کا ایک ذرہ اندر نہیں جاتا، چونکہ بالوں کی 2 لائنیں اوپر ہیں، 2 لائنیں نیچے ہیں، وہ ان کو آپس میں پھنساتا ہے، تو ایک ذرہ ریت کا اندر نہیں جاتا۔ اپنے ناک کو بند کر لیتا ہے، آپ بند کر سکتے ہیں؟ بند کر کے دکھاؤ ذرا، کرو۔ ایڈے وڈے بیٹھے ہو جنے جوان، ناک ذرا بند تک کرتے دکھاؤ، ہو سکتا ہے؟ سڑا تھا ناک بھی نکا جائے۔ اونٹ کا ناک کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے ناک کے سوراخ کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ جب ریت کا طوفان آتا ہے وہ یوں کرتا ہے اور سارا ناک بند ہو جاتا ہے، فل بند ہو جاتا ہے، اس میں ریت کا ایک ذرہ نہیں جاتا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ او ظالموں ویکھو تو صحیح توڑے رب نے اٹھ نو بنایا کیویں۔ سبحان اللہ۔ اے جڑی کوہان ہے، جڑی کتے کوہان جڑی ہوندی، یہ چربی ہے۔ جب اسے غذا نہیں ملتی صحرا میں تو اس چربی کو کھاتا ہے اندر سے، اور پیٹ بھرتا ہے اندر سے۔ ہم پیٹ بھرتے ہیں باہر سے، وہ پیٹ بھرتا ہے اندر سے۔ اتنی موٹی کوہان اس کے کمر کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ بیکار نہیں ہے، اس سب میں چربی ہے۔ اور جب صحرا میں چلتا ہے اور گھاس کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، درخت کوئی نہیں، تو اس چربی سے اپنا پیٹ بھرتا ہے، پانی کی تھیلیوں سے پیاس بجھاتا ہے۔ پھر اس کے ہونٹ اللہ نے سارے جانوروں سے الگ بنائے ہیں۔ سارے جانوروں کے جو ہونٹ ہیں وہ نرم ہیں، وہ کانٹے دار چیز نہیں کھا سکتے۔ اونٹ آرام نال سارے ککر دے کنڈے کھا جاندہ ہے، چونکہ اس کے یہ ہونٹ پتھر کی طرح ہوتے ہیں، تو وہ کھاتا ہے تو اسے وہ جو کانٹے ہیں وہ چبھتے نہیں، آرام سے اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ پاک ذات ہے جس نے نقشے بنا دیے کائنات کے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ دیکھو اس اونٹ کو جس کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ پھر صحرا میں رہتے تھے نا،
پہلے جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو آسمان نظر آتا تھا. ہم گاؤں میں جب تھے تو چھوٹے چھوٹے تو اتنا خوبصورت آسمان اور اس میں ستارے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھو بلند کس نے کیا. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، آسمان کو تیرے رب نے بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اللہ اسے پھیلا رہا ہے. یہ آج سے 100 سال پہلے یہ بات ڈسکور ہوئی کہ آسمان پھیل رہا ہے، ستارے پھیل رہے ہیں، بڑی تیزی سے بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں. اور یہی دوری ایک دن ان کی قیامت کا سبب بن جائے گی. جب ان کی مقناطیسی طاقت دور ہوتے 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 کمزور ہو جائے گی تو ٹھا ہر شے فنا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ پہاڑ کس نے لگا دیے؟ یہ پتھر کہاں سے آ گیا؟ یہ اتنا سخت کیسے ہو گیا؟ اس کے اندر معدنیات کیسے آ گئیں؟ اس میں تانبا، اس میں پتل، اس میں سونا، اس میں کوئلہ، اس میں گیس، اس میں پیٹرول، یہ سب کیسے آ گیا؟ ساری دنیا میں جو سونا ہے اس وقت 1% ہے. ساری دنیا میں سونا جو انسانوں نے نکالا ہے 1% ہے. 99% سونا مٹی کے جو اندر خول ہے اس کے اندر ہے. 99% سونا، اور اس خول میں آگ ہے، اور اس آگ کا ٹیمپریچر ہے 5500 سینٹی گریڈ. اتھے پیا ہی نہیں جاتے، لے لو کر لو سارا سونا. بس صرف 5000 سینٹی گریڈ دی اگ چو گزرنا پوسی. حکا شوکا دھر لوے اجے تو نال سونا بھی چاہیے ہوئے اجے. کیا میرا رب بنا رہا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، دیکھو پہاڑوں کو. میں ہمالیہ پہاڑ ویکھیا ہے. دنیا کچھ چند ہزار لوگ ہون گے جنہاں ہمالیہ پہاڑ ویکھیا ہے. چونکہ پورے سال میں صرف 10 دن کے لیے بادل ہٹتے ہیں. 10 دن اکٹھے نہیں، سال میں 10 دن پورے سال میں. تو ایک دفعہ ہم جہاز پہ جا رہے تھے کھٹمنڈو سے بنگلہ دیش، تو کیپٹن نے اعلان کیا آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آج ہمالیہ پہاڑ پورا نظر آ رہا ہے. اللہ کی قسم، اللہ اکبر روز ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، بیان میں بھی بولتے ہیں، پر اس پہاڑ کو دیکھ کر جو اللہ اکبر میرے دل سے نکلا وہ آج تک نہیں نکلا. کہ اللہ اکبر، کہ اللہ بہت بڑا ہے. اور اللہ اکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ زمین سے بڑا ہے، سورج سے بڑا ہے، ستاروں سے بڑا ہے، آسمان سے بڑا ہے، جنت سے بڑا ہے، کرسی سے بڑا ہے، عرش سے بڑا ہے، لوح محفوظ سے بڑا ہے. یہ تو مخلوق ہیں. مخلوق اور خالق میں کوئی جوڑ نہیں. ایک لامحدود ذات ہے، ایک محدود ہیں. عرش کتنا ہی بڑا ہو، اینڈ ہے، یہ شروع یہ ختم. جنت کتنی بڑی ہو، یہ شروع یہ ختم. دوزخ کتنی بڑی ہو، یہ شروع یہ ختم. کائنات کتنی بڑی ہو، یہ شروع یہ ختم. تو اللہ اور کائنات میں کوئی مناسبت نہیں. اللہ لا محدود ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا جاننے والا. کوئی مناسبت نہیں، لا محدود. کیڑی چیونٹی اور آسمان میں کوئی مناسبت نکل آئے گی کہ آسمان بھی ایک جگہ مک جاندہ ہے، چیونٹی بھی ایک جگہ مک جاندی ہے، لیکن اللہ کی تو انتہا کوئی نہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ عزت و حکمت والا. لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ. اللہ اکبر، کیسا بادشاہ ہے.
کہ ساری کائنات کو اپنی غلامی کے نیچے دیا ہوا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان پر قابض، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ اب سنو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ وہ اول، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر، اس کے بعد کچھ نہیں، وہ بلند، اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ چھپا ہوا، اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، وہی رب ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، عرش پہ استوا کیا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ سبحان اللہ۔ آسمان سے جو کچھ اترتا ہے وہ تو نظر ہی نہیں آتا، بارش تو نظر آتی ہے نا، تو بارش کی مثال لو، دنیا میں کتنی بارشیں ہو رہی ہیں، میرے رب اللہ کی قسم، بارش، ہر بارش کی میں کتنی تعداد میں قطرے گرے اللہ کو معلوم ہے، اور ایک وقت میں پوری دنیا میں جو بارشیں ہو رہی ہیں اس میں کتنے قطرے گرے۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جو پانی زمین میں اتر گیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک ایک قطرہ گنے ہوئے گنے ہوئے گنے ہوئے۔ میں پاناما گیا، وہاں جیسی بارشیں میں نے 6 بر اعظم میں نہیں دیکھی، ایسی خوفناک، ایسی تیز اور ایسی بجلی کی کڑک۔ تو میرا رب کہتا ہے جو زمین میں گیا تیرا اللہ جانتا ہے، وما یخرج منہا، اس سے کتنے دانے نکلے، کتنی گھاس نکلی، کتنے پتے نکلے، اس میں سے کتنے کیڑے نکلے، پتنگے نکلے، بچھو نکلے، سانپ نکلے، پھل نکلے، پھول نکلے، درخت نکلے، ٹہنیاں نکلیں، شاخیں نکلیں، ڈالیاں نکلیں، بور نکلا، دانے نکلے، پھل بنے، پھل بن کے نکلے، تیرا رب سب جانتا ہے۔ وما یخرج منہا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وہو معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ما یکون من نجوى 3 الا هو رابعهم، تم 3 ہو تو چوتھا اللہ ہے، ولا 5 الا هو سادسهم، 5 ہو تو چھٹا اللہ ہے، ولا ادنی من ذلك ولا اکثر، 4 ہو، 3 ہو، 2 ہو، 1 ہو، 10 ہو، 1000 ہو، اللہ کہتا میں توڑے نال، میں توڑے نال، تسی بوئے بند کر لو، کنڈیاں دے لو، بتیاں بجھا دو کہ میں توڑے نال، اچھا کر رہے ہو تو بھی دیکھ رہا ہوں، برا کر رہے ہو تو بھی دیکھ رہا ہوں، سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہو یہ بھی دیکھ رہا ہوں، گھنگروں کو چھنکتے دیکھ رہے ہو یہ بھی دیکھ رہا ہوں، ہر شے میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ این المفر، کہاں بھاگو گے، کدھر جاؤ گے؟ تو میرا اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے بتاؤ مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے اللہ۔ منہا خلقناکم، اے مٹی جو پیدا کی تھا، فیہا نعیدکم، مٹی میں ڈال دوں گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے نکالوں گا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ایک مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ماں کے پیٹ میں نطفہ بنایا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اسے ایک جونک بنایا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اسے ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس میں ہڈیاں ڈالیں، ہڈیاں، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں پھر یہ شکلیں تمہیں دیں جن کو لے کر تم بھی بیٹھے ہو، میں بھی بیٹھا ہوں،
ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں۔ ہماری بجلی چلی جائے تو ہمارا کام بند ہو جاتا ہے، جی بجلی کوئی نہیں، اور میرا اللہ کہتا ہے میں ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں تمہیں بناتا ہوں۔ اور کیا میرا رب ہے، 7 ارب انسان ہیں، 14 ارب آنکھیں ہیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ اور رنگ ٹوٹل ہیں کتنے؟ ٹوٹل دنیا میں 7 رنگ ہیں، 7 ٹوٹل 7 رنگ ہیں، ٹوٹل 7 رنگ ہیں۔ صرف 7 رنگوں سے 7 ارب انسانوں کی 14 ارب آنکھیں بنائی ہیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ کیا کمال ہے! یہ انگلیوں کے پوروں پر لکیریں ہیں، کسی ایک انسان کی لکیریں دوسرے سے نہیں ملتی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، 1400 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے، یہ کہتے ہیں ساڑی ہڈیاں نو جمع کون کرے گا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اور میرا بندہ تو ہڈیوں کو کہتا ہے تیری انگلی کا پورا بھی تجھے واپس کروں گا، یہی تجھے واپس کروں گا، اس کی لکیریں دیکھ لینا، تیری ہوں گی، کسی اور کی نہیں ہوں گی۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا حق رب اور سچ رب۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ کائنات میں تمہیں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، یہ چڑھتا سورج، یہ نکلتا سورج، یہ ڈھلتا سورج، یہ ڈوبتا سورج، یہ سب تیرے رب کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ یہ بال کی طرح باریک چاند، اگلے دن اس سے بڑا، اگلے دن اس سے بڑا، 14 دن میں پورا بڑا، 15ویں دن میں چھوٹا، 16ویں میں اس سے چھوٹا، 17ویں میں اس سے چھوٹا، 18ویں میں اس میں چھوٹا، 27 کی رات کو غائب ہو گیا۔ کدھر گیا؟ کتھے گیا؟ 3 دن بعد پھر ادھر سے نکالتا ہے۔ یہ کیا میرے رب کا کمال ہے، کیا اس کی شہنشاہی ہے۔ نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ مجنو پٹھے ساوے کھوائے، پانی چٹا پوایا، اندر گوبر بنیا ناپاک، اندر خون بنیا ناپاک، تے سفید دودھ کتھوں آ گیا؟ یا تو تسی انہوں چونا کھوایا ہوئے، مجھے نو گائیں نو چونا کھوایا ہوئے، سفیدہ کھوایا ہوئے، بھون پٹھے، پٹھے سبز، بھون خشک، پانی سادہ، اور وہ اندر کیا نظام چلا رہا ہے آسمان پہ بیٹھ کر کہ تھنوں سے دودھ نکل رہا، خالصاً لگا رہا خالص، تسی ویچ پانی ملا دے ہو تو وکھری گل لے، خالص سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے مزیدار۔ یہ کون دودھ نکالتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی بھینس کے تھنوں میں دودھ کیوں آ جاتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتی میں دودھ کہاں سے آ جاتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی بلی کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آ جاتا ہے؟ وہ میرے پوتوں کو بلیوں کا شوق ہے، تو وہ بلی کے بچے اندھے ہوتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں، اور ماں کے تھن نظر ہی نہیں آتے، ایسے ڈاٹ ہوتا ہے، انے ہو کے ماں دے تھن تے پہنچ جاندے۔ انسان کے بچے کو ماں اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، وہ کدی این منہ کر لیندے، کدی این منہ کر لیندے، اور بلی کا بچہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے نا، پوتوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ اندھا ہو کے کھسکتا 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 اتنا سا تھن ہوتا ہے، وہاں پہنچ کے اس کو منہ میں لے لیتا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔
ویل مچھلی کا بچہ صرف 9 من دا ہوندا ہے، صرف 9 من۔ ویل مچھلی کا بچہ صرف 9 من کا، اور وہ ماں کے ساتھ ایسے پھر بھاگتا ہے پیدا ہوتے ہی۔ ساڑھے بچے تو 3 سال تائیں کدی ایدے ڈھاندن کدی ایدے ڈھاندن، وہ پیدا ہوتے ہی ماں کے ساتھ بھاگتا ہے، اور ویل مچھلی دودھ دیتی ہے، اور وہ پیدا ہوتے ہی اس کو پتا ہے کہ میری ماں کے تھن کہاں ہیں، پانی میں، پانی کے اندر۔ کون وہاں اسے پہنچاتا ہے؟ دودھ کون نکالتا ہے؟ منہ میں کون ڈالتا ہے؟ چوسنا کون سکھاتا ہے؟ بچے کے منہ میں جب ماں اپنا چھاتی کو ڈالتی ہے تو یہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ اس کو یہ علم کہاں سے آتا ہے کہ وہ ایسے اس کو چوستا ہے؟ یہ علم اس کے اندر کہاں سے آتا ہے؟ ہرن کے نافے میں مشک کیسے بنتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ دنیا کا مہنگا ترین دوا اور خوشبو وہ کیسے بن جاتی ہے؟ مچھلی کا تھوک عنبر کیسے بن جاتا ہے؟ مچھلی کی تھوک، عنبر مچھلی ہے، وہ الٹی کرتی ہے، وہ الٹی عنبر بن جاتی ہے، 1.5 لاکھ روپے تولہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ ان درختوں پہ پھل کون لگاتا ہے؟ ان میں مٹھاس کون ڈالتا ہے؟ چوہا بلی کو دیکھ کے کیوں بھاگتا ہے؟ وہ تو آج ہی دیکھ رہا ہے، انہوں کو تو پتہ لگ گیا میں نے کھا جاوے گی۔ اسے کیسے پتہ چلتا ہے یہ کھا جائے گی؟ یہ علم اللہ کس طرح تقسیم کرتا ہے اپنے مخلوق میں، اب انسانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں۔ پرندے کیسے خوراک چونچ میں دبا کے لاتے ہیں اور پھر بچوں کے منہ میں ایسے کر کے ڈالتے ہیں۔ ایک باری اے منہ پھر او دے منہ پھر او دے منہ پھر او دے منہ۔ یہ کون کر رہا؟ اللہ کی قسم، میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ۔ تو وہ ہم سے پوچھتا ہے اور پتہ تھا کرو تمہیں میں نے پیدا کیا کیوں ہے؟ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میرے بندے میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا، کھیل کود میں ضائع نہ کرنا اپنے آپ کو۔ وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ فَلَا تَتْعَبْ، تیرے رزق کا میں ذمہ لے چکا ہوں، اپنے آپ کو غلط راستوں سے جو جھوٹ نہ بولیے تو بس پھر کاروبار کیویں ہوئے، 2 نمبری نہ کریے کاروبار کیویں ہوئے، ملاوٹ نہ کریے پیسہ کیویں بچے۔ میرا رب کہتا ہے لا تتعب تکفلت برزقک، میں تیرے رزق کا ذمہ لے چکا ہوں۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں رزق کس نے پہنچایا تھا؟ ماں کے پیٹ میں رزق کس نے پہنچایا تھا؟ جس رب نے ماں کے پیٹ میں پہنچایا تھا وہی رب تجھے باہر لا کے بھی رزق پہنچائے گا، تجھے کھلائے گا۔ تیری موت نہیں آئے گی جب تک تو اپنا آخری دانہ نہیں کھائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کی مان کے چلنا ہے اور اسی کو راضی کرتے کرتے مر کے اس کے پاس پہنچ جانا ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ جتنے مرضی گناہ کیے ہوں، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ اس کو ایک دن خیال آیا یار میں 99 بندے مار چھڑے، میں توبہ تو کراں۔ تو وہ ایک صوفی صاحب کے پاس گیا کہ صوفی صاحب میں 99 بندے مارن، میری کوئی توبہ ہے؟ وہ آخن لگا توبہ توبہ توبہ، تو فرعون تیری توبہ تو قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ اس آکھا موڑے 99 لے کیا چکر ہے، 100 تا پورے کرن ٹھا، ایک وار 14 سر بھی لا دیتا، چلو اس آکھا 100 پورے ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا،
پھر اس کو خیال آیا کہ میں توبہ کروں. اللہ اکبر. پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا کہ مولانا صاحب میں نے 100 قتل کیے ہیں، میری توبہ قبول ہے؟ اور قتل سب ناجائز، ناحق، ظلم. انہوں نے کہا بیٹا توبہ کیوں نہیں قبول؟ توبہ تو سب کی قبول ہے، لیکن شرط یہ کہ توبہ پکی ہو. یہ نہ ہو ادھر توبہ کرے ادھر توڑ دے. ایسا کر، یہ بستی ہے غلط لوگوں کی، تو یہ چھوڑ دے، اور وہ بستی ہے نیک لوگوں کی، وہاں جا کے تو اپنا قیام کر، تو نیک لوگوں میں رہے گا، تیری توبہ پکی ہوگی، سب معاف ہو جائے گا. اس نے کہا جی میری معافی ہو جائے میں گھر بھی چھوڑ دینا. اس نے اپنا بوریا بستر اٹھایا اور اپنی بستی کو چھوڑ کے وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا. راستے میں موت آ گئی. جب اس نے محسوس کیا کہ موت ہے تو اس نے ایک دم ایسے جمپ لگایا تو وہ ایسے کر کے گرا تو اس کے جو بازو تھے نا وہ آگے تھے اور پاؤں پیچھے تھے اور وہ مر گیا. قربان جائیں، اللہ نے آپ پہ ہی جنت کے فرشتے بھی بھیج دیے، دوزخ کے فرشتے بھی بھیج دیے. دوزخ کے فرشتے کہنے لگے یہ ہمارا مجرم ہے، آپ پولیس والے آ گئے نا، اسی انہوں ہتھ کڑی لاؤنی ہے. تو جنت کے فرشتے کہنے لگے یہ ہمارا مہمان ہے، یہ توبہ کر چکا ہے، اس لیے تم اسے ہتھ کڑی نہیں لگا سکتے. دوزخ کے فرشتوں نے کہا ابھی توبہ پوری نہیں، وہ نیکوں کی بستی میں پہنچا نہیں، وہاں جاتا تو توبہ پوری ہوتی. تو جنت کے فرشتوں نے کہا گھر تو چھوڑ دیا ہے نا، جا رہا تھا موت آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اور بھیج دیا. کتنے قتل کیے ہیں بھائی؟ بولو 100. ٹھیک، اور سارے بے گناہ. ٹھیک، وہ ایسے پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس فرشتے سے کہ ایسا کرو، زمین ناپو. وہ گاؤں ہے نیک لوگوں کا، یہ گاؤں ہے اس کا. زمین ناپو، اگر نیک لوگوں کے قریب ہو گیا ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ. اب حقیقت یہ تھی کہ اپنے گھر کے وہ قریب تھا اور اس بستی سے دور تھا. تو کائنات تو اللہ کی ہے، مخلوق ہے. تو جب وہ فرشتہ ناپنے لگا تو اللہ نے ادھر کی زمین سے کہا سکڑ جا، اور اس زمین سے کہا لمبی ہو جا، پھیل جا. تو جب وہ فرشتے نے ناپا تو یہ زمین پھیل گئی تھی، فاصلہ زیادہ ہو گیا. وہ زمین سکڑ گئی تھی، فاصلہ کم ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا جنت والے لے جاؤ، 100 نال میں آپ پہ حساب کر لواں گا. یہ تو میرا اللہ ہے. سب سے آسان ہے اللہ سے دوستی لگانا، سب سے آسان ہے اللہ سے دوستی لگانا، کہ اللہ پر میرے گناہوں کا اثر نہیں ہوتا. میرے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے تو میرے اوپر اثر ہوتا ہے. جب اثر ہوتا ہے تو معاف کرنے میں دل نہیں کرتا. اور اللہ کہتا ہے تم اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا اور صرف ایک دفعہ کہہ دے